آج ایک اعتراض آیا، اچھی بات ہے، حوالہ پوچھنا چاہیے، کسی کو اگر شبہ ہو، میں تو خود ہی اعلان کرتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کتابیں رکھنے یہ شو کے لیے تھوڑی رکھی جاتی ہے، کتابیں نہ ہو تو تب بھی میں تقریر کر سکتا ہوں۔ کتابیں رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں تو بخاری رکھی ہے، مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں تو مسلم رکھی ہے، شعب الایمان کا حوالہ دے رہا ہوں تو شعب الایمان رکھی ہے، بہت ساری جو ضرورت کی کتابیں، ترمذی رکھی ہے، بھائی رکھی ہے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی آپ نے حوالہ دیا، پیج نمبر بتایا، حدیث نمبر بتایا، ذرا کھول کر دکھائیے کہاں لکھا ہے۔ تو اچھی بات ہے، حوالہ پوچھنا چاہیے۔ تو آج 6:30 بجے کے قریب غلام یاسین بھائی کا فون آیا کہ ہمارے کچھ احباب کو آپ کی ایک تقریر پر اعتراض ہو گیا ہے۔ کیا اعتراض ہوا؟ کہ آپ نے عثمان غنی کے بارے میں بیان کیا کہ 3 دن تک ان کو دفن نہیں کیا گیا۔ تو یہ روایت شیعوں کی ہے اور فاروق رضوی شیعوں کی روایت بیان کر رہا ہے۔ 6:30 بجے ان کا فون آیا کہ بھائی کچھ احباب کا کہنا ہے کہ وہ حوالہ کہاں ہے، غلط بات ہے۔ تو ٹائم میرے پاس تھا نہیں، آدھا پون گھنٹہ میں نے 6-7 کتابوں سے حوالے نکالے۔ اگر یہ صبح بولتے یا ایک دن پہلے بولتے تو خدا کی قسم 20-25 حوالے جمع کر دیتا میں۔ تو بھائی یہ میں نے نہیں کہا، نہ یہ شیعی روایت ہے، یہ ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی جب وہ شہادت ہو گئی تو 3 دن تک آپ کا جسم اطہر رکھا رہا تدفین۔ حالانکہ میں نے 2 روایتیں بیان کی، آپ کو یاد ہے نا؟ جمعے کا دن تھا جس دن آپ کی شہادت واقع ہوئی، 18 ذی الحجہ تاریخ تھی، 35 ہجری، روزے کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی، 83 سال اس وقت آپ کی عمر تھی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن آتا ہے۔ گزشتہ سال وقت کم تھا، جس وقت اینڈ میں نے کیا تھا تو میں نے کچھ باتیں کھل کر نہیں بتائی تھی۔ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 344، حوالے سن لیں، پھر کہہ رہا ہوں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 344، ابن کثیر نے لکھا 3 دن تک آپ کا جسم کمرے میں رہا۔ بلوائیوں نے تدفین کی بھی اجازت نہیں دی، بلوائیوں نے اتنا ہنگامہ برپا کر دیا کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کے جسم اطہر کو لائیں، غسل دے، تدفین کی جائے۔ ایک روایت یہ ہے جو ابن کثیر نے بیان کی، مگر ابن حجر عسقلانی اس روایت کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ فرماتے نہیں، اسی تاریخ کو آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کی تدفین ہوئی۔ اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو غلط، شاہ عبدالعزیز نے تحفہ اثنا عشری میں نقل کیا کہ اسی دن آپ کی تدفین ہوئی، لیکن ابن کثیر اور کچھ مصنفین ہوئے جو کہتے کہ 2 یا 3 دن تک آپ کا جسم اطہر جو ہے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہا۔ بلوائی گھیرے ہوئے ہیں، کسی کی جرأت و مجال نہیں کہ جا کے آپ کے جسم کو گھر سے، کمرے سے نکال سکے۔ یہاں تک کہ حضرت جبیر بن مطعم ایک صحابی ہے، حضرت زبیر علی کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی تدفین کرنا ہے۔ مولا علی گئے، جسم اطہر کو لایا گیا اور لانے کے بعد پھر تدفین کا انتظام ہوا۔ بلوائیوں نے اتنا ہنگامہ برپا کر رکھا تھا مدینے میں، خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو گئے تھے۔ ایک طرح کا کرفیو جیسا ماحول تھا کہ بلوائی پورے مدینے کی سڑکوں اور گلیوں پہ دندناتے پھرتے تھے اور شور و گگا کرتے تھے۔ لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ باہر نکلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بلوائی کے ہاتھ چڑھ جائیں، وہ ہمیں ہی قتل نہ کر دے۔ تو جنازے میں زیادہ لوگ نہیں آ سکے، صرف 17 لوگ تھے حضرت عثمان غنی کے جنازے میں، صرف 17 لوگ۔ حضرت زبیر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے کہا اس میں اختلاف ہے، ایک یہ بھی ہے کہ 3 دن تک رکھا گیا اور ایک یہ ہے کہ اسی دن تدفین ہو گئی، یہ بھی بولا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، جن کو صرف تنقید کرنے کی عادت ہوتی ہے، جن کا صرف مقصد کیڑے نکالنا ہوتا ہے، تو جان بوجھ کے قصداً اس چیز کو چھوڑ کے ایک پہلی والی چیز جہاں پکڑ ہے وہ بتانا ہے۔ تو روایتیں دونوں طرح کی ہے اور دونوں سنی علماء کی کتابوں میں ہیں۔ آئیے پہلی کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ تاریخ الطبری ہے، اس کے حوالے آ رہے ہیں۔ تاریخ الطبری امام طبری کی ہے، عربی نسخہ ہے، دارالکتاب العلمیہ بیروت لبنان کی چھپی ہے، انڈیا کی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ امام طبری کی کتاب ہے، جلد نمبر اس کی 2 ہے، صفحہ نمبر 687 ہے۔ امام طبری نے پوری سند لکھی ہے، میں سند نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ کیا ابی بشیر العبدی، بشیر ابن عبدی کہتے ہیں کہ قال نبذ عثمان رضی اللہ عنہ 3 ایام لا یدفن، کہتے عثمان غنی کا جب انتقال ہو گیا، شہادت واقع ہو گئی ان کی، تو ان کی نعش یعنی ان کی لاش، نعش بولتے ادبن 3 دن تک رہی اور اسے کسی نے دفن ہونے نہیں دیا۔ کون لکھ رہے ہیں یہ؟
امام تبری شیعہ تھے کہ ذرا پوچھیے جو اعتراض کر رہا ہے ان سے، بھائی کچھ جانتے آنتے ہو، کچھ شکلیں بھی دیکھیے ان کتابوں کی کہ بس اعتراض کرنا ہی سیکھا ہے تم لوگوں نے۔ امام تبری ابن جریر کب کے ہے یہ؟ 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کب کے ہے؟ 310 ہجری، یعنی رسول اللہ کے دور سے بہت قریب ہے۔ اور امام تبری کی تاریخ الطبری وہ کتاب ہے کہ جتنے بعد کے محدثین مفسرین نے جو اور علماء نے جو تاریخ کے حوالے لیے، سب کا ماخذ تبری ہے۔ حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی سینکڑوں جگہ ان کی کتابوں کے حوالے دیے، بڑے بڑے مجددین نے، بڑے بڑے اولیاء نے ان کی کتابوں کے حوالے دیے۔ تاریخ کا اصل ماخذ ہے تاریخ تبری۔ 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ 310 ہجری کے ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 687 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عثمان غنی کی جب شہادت ہو گئی 3 دن تک ان کا جسم رکھا رہا، کسی نے اس کو دفن ہونے نہیں دیا۔ اسی روایت کو امام محمد بن عبد البر، یہ بھی محدث ہے، 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، جلد نمبر 3 صفحہ 1047، اس پر بھی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ زاہبی، حافظ زاہبی، امام زاہبی، جن کا وصال 557 ہجری میں ہوا، یہ سب پہلے کے علماء ہیں، محدثین ہیں، یہ بڑے بڑے امام ہیں، امام اپنے وقت کے لوگ جن کے میں حوالے دے رہا ہوں، مولوی نہیں ہے مسجد کے چھوٹے موٹے، اپنے وقت کے امام ہیں جن کے حوالے بڑے بڑے علماء اور محدثین نے دیا ہے۔ علامہ زاہبی المتوفا 597 ہجری، یعنی 597 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی کتاب ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، جلد نمبر 5 صفحہ 58 پہ لکھا ہے۔ ابن الاسیر المتوفا 630 ہجری، انہوں نے الکامل فی التاریخ، جلد نمبر 3 صفحہ 69 پہ لکھا ہے۔ اور ایک کتاب اور بھی لایا ہوں، یہ ساری کتابیں موجود ہیں، جن صاحب کو بھی دیکھنا ہو ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، محبانہ گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ بھائی میرے دروازے کھلے ہیں۔ الحمدللہ آپ بھی سنی ہے، میں بھی سنی ہوں، آپ بھی مسلک حالت کے ماننے والے ہیں، میں بھی مسلک حالت کا ماننے والا ہوں۔ ارے یار ہم تو وہاں بھی میرے گھر آتے ہیں تو بھائی میں ان کو گالی گلوچ نہیں کرتا، بھائی آئے ہو اصلاح کے لیے آئے ہو، بیٹھو، کیا دیکھنا چاہتے دیکھ لو، کیا سننا چاہتے سن لو۔ اخلاق سے ہی ہم ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی سمجھنے آیا ہے، کوئی گستاخی کرنے نہیں آیا ہے، سمجھنے آیا ہے تو بھائی اچھے سے سمجھاتے ہیں۔ آپ تو سنی ہو بھائی ہو ہمارے، تو میرے دروازے کھلے، گھر پہ تشریف لائیے، اور یہ کتابیں آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لیجیے۔ جتنے میں حوالے دے رہا ہوں یہ صرف اجلت میں نکالے ہیں، گھر آئیں گے فرصت میں پورے اور کتابوں کے حوالے دکھا دوں گا۔ یہ ابن کثیر کی ہے البدایہ والنہایہ، اس کے بھی حوالے بہت بار میں دے رہا ہوں، 18 جلدوں میں آتی ہے یہ کتاب۔ یہ کہاں سے چھپی ہے؟ دار ابن کثیر دمشق سے چھپی ہے یہ کتاب، انڈیا کی کتابیں نہیں ہے بھائی صاحب۔ یہ ابن کثیر، دار ابن کثیر دمشق سے کتاب چھپی ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر 774 ہجری کے۔ تاریخ لکھنوں میں اور مفسر کے اندر ان کا نام معتمد ہے، ان کی تفسیر ابن کثیر معرکۃ الآراء تفسیر مانی جاتی ہے، اور البدایہ والنہایہ تو ان کی تاریخ میں سب سے معتبر کتاب ان کی مانی جاتی ہے، جس پہ تاریخ میں ان کے اوپر جو سب سے زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ اس کتاب کے اندر اس کی جلد نمبر ہے 7، جو ابھی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 344 ہے۔ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ وَقَدْ ذَكَرَ ابن جریر، کہتے ہیں ابن جریر نے ذکر کیا، عثمان رضی اللہ عنہ بقیہ بعد ان قتل 3 ایام لا یدفن، کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قتل ہو گیا، ان کی جب شہادت ہو گئی تو 3 دن تک انہیں دفن نہیں کیا گیا۔ تو میں نے جو روایت بیان کی اہل سنت کے علماء سے بیان کی، ایک بھی اس میں رافضی شیعہ نہیں ہے، اور اگر آپ سچے ہیں تو ان کو شیعہ ثابت کر کے دکھا دو، آپ کا بھی کتنا مبلغ علم ہے تو ہم بھی تو دیکھ لیں، ہم بھی تو چاہتے ہیں بھائی بیٹھ کے بات کر لو۔ ہاں میں نے اب دوسرا بھی پہلو بتایا تھا، حالانکہ میں نے دونوں پہلو بتایا تھا، ایک پہلو کو لے لینا دوسروں کو چھوڑنا، یہ خیانت ہے، علمی خیانت بھی ہے، اور اسی کو دوسری زبان میں بغض، حسد اور کینہ بولتے ہیں۔ اب بغض، حسد اور کینے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس ہر مرض کا علاج ہے، حسد کا علاج میں بھی نہیں کر سکتا، حسد کا بھی کوئی علاج نہیں ہے۔ حسد نہ ہو، سمجھنے سمجھانے والی بات ہو تو موسٹ ویلکم ہے۔ میں نے دونوں پہلو رکھا، تو یہ بھی ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ کا دفن ہوا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا، اگر 3 دن تک بلوائیوں نے دفن نہیں کرنے دیا تو اس میں عثمان غنی کی کون سی گستاخی ہو گئی، کون سی توہین ہو گئی؟ بھائی وہ بلوائی تھے جنہوں نے دفن نہیں ہونے دیا، کوئی صحابہ تھوڑی تھے جو 3 دن تک معاذ اللہ لاش کو رکھے ہوئے تھے، ان کے جسم کو رکھے ہوئے تھے۔ ارے بلوائی تھے، ہنگامہ تھا۔ کیا کربلا کے واقعات میں ابھی تو آگے یہ بھی سنیں گے، تو آپ پھر اس وقت کیا کہیں گے کہ امام حسین کے جسم پر کیا گھوڑے نہیں دوڑائے گئے؟
اور کل امام حسن کے بارے میں ایک روایت بتاؤں گا، چونک جاؤں گا، کل بتاؤں گا، تو بدبختوں نے بہت برے برے سلوک بھی کیے ہیں، تو اس میں ان شخصیتوں کی تھوڑی توہین ہے، توہین تو بدبختوں کی جنہوں نے ان کے ساتھ کیا۔ تو جہاں یہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، وہ بھی اہل سنت کے علماء ہیں جنہوں نے لکھا کہ 3 دن تک ان کی تدفین نہیں ہوئی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا اس وقت کہ بھائی یہ بھی محدثین نے لکھا کہ اسی وقت تدفین ہوئی، اب اسی دن ہوئی، یہ بھی لکھنے والے ایک جماعت ہے، یہ بھی کتابیں ہیں۔ اب جیسے اس کو ابن حجر نے، امام ابن حجر اسقلانی نے لکھا علی صحابہ فی تمیز الصحابہ، جلد نمبر 4 صفحہ 379۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے اس کو تاریخ الخلفاء میں، امام ابن حجر المکی نے الصواعق المورقہ میں لکھا ہے۔ ایک محدثین کی یہ بھی تعداد جو کہتے کہ نہیں صاحب 3 دن تک نہیں رہے، اسی دن دفن ہوا، 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی، جمعہ کا دن تھا، اور 19 ذی الحجہ ہفتے کا دن یعنی سنیچر کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان آپ کی تدفین ہو گئی۔ دونوں طرح کی روایتیں ہیں، اور میں نے دونوں طرح کی روایتیں بیان کی، تو میں نہیں سمجھ پاتا کہ کیا ان کو اعتراض ہے، اللہ جانے، اصل میں ان کو پتہ نہیں۔ خیر چلیے چھوڑیے، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کا محب بنائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔